ہمارے ملک کو آزاد کرانے کی جب بات آئی تو اس ملک کو آزاد کرانے میں انگریزوں کے خلاف سب سے پہلے جس نے جہاد کا فتویٰ دیا تھا وہ کسی کالج کا پڑھا ہوا نہیں بلکہ اسی مدرسے کے پڑھے ہوئے علامہ فضل حق خیر آبادی تھے، جنہوں نے سب سے پہلے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا تھا۔ مولانا کفایت اللہ کافی کو دیکھو، جن کو انگریزوں نے مراد آباد کے بیچ چوراہے پہ سولی پہ چڑھا دیا، جنہوں نے سولی پہ چڑھنے سے پہلے کہا تھا کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ ہم سفیر و باغ میں ہیں کوئی دم کے چہچہے، بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا، نام شاہانے جہاں مٹ جائیں گے کافی مگر نام پاک مصطفیٰ اور پنجتر رہ جائے گا۔ وہ بھی مدرسے ہی کے تو پڑے ہوئے تھے۔ مولانا محمد علی جوہر جنہوں نے انگریزوں کو للکار کے کہا تھا دور حیات آئے گا قاتل قضا کے بعد، ہے ابتدا ہماری تیری انتہا کے بعد، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ وہ بھی مدرسے ہی کے تو پڑے ہوئے تھے۔ مولانا عنایت اللہ کاکوروی جنہوں نے علم صرف کی کتاب علم الصیغہ کو لکھا ہے، جن کو انگریزوں نے کالا پانی بھیج دیا تھا، وہ بھی مدرسے ہی کے تو پڑے ہوئے تھے۔ اللہ اکبر، یہ مدرسے ہماری ضرورتوں کا نام ہے، یہ مدرسے ہماری ضرورتوں کا نام ہے۔ اسی مدرسے کے پڑے ہوئے تو ہیں، آپ دیکھیں تو صحیح علامہ رضا علی خان اعلیٰ حضرت کے دادا، وہ بھی تو مدرسے ہی کے تو پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ مدرسے ہی کا پروڈکٹ ہے۔ آپ دیکھو ایک انگریز لاڈ کا کہنا ہے کہ جب ہم آخری بادشاہ بہادر شاہ ظفر کو دلی کے لال قلعے سے گرفتار کر کے جب کالا پانی رنگون لے کے جا رہے تھے تو چاندنی چوک میں کوئی پیڑ ایسا نہیں تھا جس کے اوپر کسی عالم کی گردن نہ لٹکتی ہو۔ غیر منقسم ہند و پاک، آپ دیکھیں لاہور کی جامع مسجد میں 80 سے زیادہ علماء کی گردنیں لٹک رہی تھی۔ جب جب اس وطن کو خون کی ضرورت پڑی تو مسلمان آگے بڑھے ہیں، جب جب اس وطن کو خون کی ضرورت پڑی تب تب مسلمان سر پہ کفن باندھ کر کے آگے بڑھے ہیں۔ انگریزوں نے کالا پانی بھیجا بہادر شاہ ظفر کو، جنہوں نے کالے پانی سے ایک پیغام دیا تھا کہ لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے تیار میں، کس کی بسن بنی ہے عالم نہ پائیدار میں، اور 2 عمریں دراز مانگ کے لائی تھی 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں، کتنا ہے کم نصیب ظفر دفن کے لیے 2 گز زمین بھی نہ ملی اپنے دیار میں۔ اللہ پر یہ مدرسے ہی کا تو پروڈکٹ ہے۔ آپ دیکھ لو دلی میں انڈیا گیٹ پر جا کر کے جو 1 لاکھ سوتنترتا سینانیوں کے نام لکھے ہیں، جنہوں نے ہندوستان آزاد کرانے میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا ہے، اس میں 76,000 نام صرف مسلمانوں کے لکھے ہوئے ہیں۔ یہ ہماری شان ہے کہ جب جب ضرورت پڑی ہے ہم آگے بڑھے ہیں، جب جب ضرورت پڑی ہے ہم سر پہ کفن باندھ کے آگے نکلے ہیں، گردن میں ہار ڈالے ہیں، ماہو نجوم کے گزرا ہے ان حدوں سے مسلمان، کبھی کبھی یونان و مصر روما سب مٹ گئے جہاں سے، اب تک مگر ہے نام باقی، نام و نشاں ہمارا اب تک مگر ہے باقی، نام و نشاں ہمارا باطل سے دبنے والے، اے آسمان نہیں ہم 100 بار کر چکا ہے تو انتہا ہم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت علامہ فرقان منظری صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہ مدرسہ ہے، اس مدرسے سے قوم کے رہنما تم کو ملتے ہیں۔ بے شک آؤ ذرا دیکھو، آج انہی مدرسوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ ابھی کوئی شراب کی دکان کھل جائے کوئی کچھ نہیں کہے گا، جوئے کا اڈا کھل جائے کوئی کچھ نہیں کہے گا، بس ایک چھوٹا سا مدرسہ کھل جائے آوازیں اٹھنے لگتی ہیں۔ کیا ضرورت تھی مدرسے کی؟ امام صاحب پڑھا تو رہے تھے مسجد میں، کیا ضرورت تھی مدرسے کی؟ تم جانتے ہو یہ مدرسہ کیا ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، جب گناہ زیادہ ہوتے ہیں، گناہوں کی وجہ سے عیاشیاں زیادہ ہونے لگتی ہیں، جب زناکاری زیادہ ہونے لگتی ہے، جب شراب نوشی زیادہ ہونے لگتی ہے، اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو حکم دیتا ہے فرشتوں اس بستی کو تباہ کر دو۔ فرشتے عذاب دینے کے لیے آ رہے ہوتے ہیں، صبح کو چھوٹے چھوٹے بچے سینے سے کوئی یسرن القرآن لگا کے جا رہا ہے، کوئی قاعدہ بغدادی لگا کر کے مدرسہ پڑھنے جاتا ہے، کوئی سورہ فاتحہ
کا پارا سینے سے لگا کر کے مدرسے کی طرف پڑھنے جاتا ہے، کوئی عما یتساءلون کا پارا سینے سے لگا کر کے مدرسہ پڑھنے کے لیے جاتا ہے، اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے فرشتوں واپس آ جاؤ۔ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا ابھی تو تو نے ہم کو بستی تباہ کرنے کا حکم دیا، اب واپس کیوں بلا رہا ہے؟ رب فرماتا ہے میری رحمت کو یہ گوارا نہیں کہ جہاں میرا کلام پڑھا جاتا ہو میں اس بستی کو تباہ کروں، جہاں قرآن کی تلاوت ہوتی ہو میں اس بستی میں عذاب دوں۔ ارے ان مدرسوں کی وجہ سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے، قرآن کی تلاوت کی برکت سے اللہ عذاب اٹھا لیتا ہے۔ آج انہی مدرسوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ افسوس ہوتا ہے آج کوئی ایسا پرفیکٹ مومن مجھ کو دکھا دو شریعت کی روشنی میں کہ جس کو میں سلام کروں اور وہ پرفیکٹ مومن ہو، کسی کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہوتی، کسی کا لباس اسلامی نہیں ہوتا۔ ایک مدرسہ ہے جہاں سے پڑھنے والا عالم حافظ جو ہوتا ہے چہرے پہ سنت رسول ہوتی ہے، لباس اسلامی ہوتا ہے، نماز کا پابند ہوتا ہے، آج انہی کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ افسوس کا مقام یہ ہے کہ آج یہ مدرسے، آج درسگاہیں سونی ہو گئی، مسجدیں ویران ہو گئی، آج ہم نے سنیما ہال آباد کر دیے، مدرسے ویران کر دیے۔ ابھی ایک فلم ریلیز ہوئی تھی، 3-3 ہزار کے ٹکٹ خرید کر کے مسلمان نوجوان لڑکے فلم دیکھنے کے لیے گئے عید پر کہ اس کی فلم ہٹ کرائیں گے، اس کی فلم سپر ڈپر ہٹ کرائیں گے۔ ارے نادان تو کس کی فلم کی بات کرتا ہے جو تجھے پہچانتا تک نہیں، جو تجھے جانتا تک نہیں، تو اس کی فلم کو ہٹ کرانے کی بات کرتا ہے۔ اس نبی کی شان ذرا دیکھ، جو نبی میرا دنیا میں آیا تو ہم گناہگاروں کو یاد کرتا ہوا آیا، جب میرا نبی معراج کو تشریف لے جا رہا ہے تو ہم گناہگاروں کو یاد کر رہا ہے، میرا نبی رب کے قرب خاص میں پہنچا تو ہم گناہگاروں کو یاد کر رہا ہے۔ میرے آقا جب اس دنیا ظاہری سے تشریف لے گئے، قبر انور میں اتارا گیا تو لب ہل رہے تھے۔ صحابہ میں سے حضرت فضل بن عباس یا حضرت عمر فاروق اعظم ان میں سے کسی ایک